أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس میں الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں برزخ کا سفرنامہ کتاب کو پیش کر رہے ہیں، اور مرنے کے بعد کے حالات کیا کیا ہیں، کس طرح انسان کی روح قبض ہوتی ہے، اور روح کن کن چیزوں کو دیکھتی ہے، مشاہدہ کرتی ہے، مگر افسوس کچھ انسان نہ جواب دے پاتا ہے. سنتا سب کی ہے مگر اپنی کسی کو سنا نہیں پاتا، اس لیے کہ وہ پھر روح اس کی سنتی ہے، آلائے جسمانی بالکل ناقص ہو جاتے ہیں، یعنی ہاتھ، پیر، زبان. سلسلہ گفتگو کا پیج نمبر 54 تک پہنچ چکا تھا، اور جس میں گویا مرنے کے حالات تک کا آپ کی خدمت میں جائزہ لیا جا چکا تھا. آج الحمدللہ اس کتاب کا دوسرا باب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. دخول قبر سے وادی برہوت تک، یعنی جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، داخل کر دیا جاتا ہے، تو وادی برہوت تک، جہاں ان لوگوں کی روحیں رہتی ہے جن کے نیک اعمال نہیں ہیں، تو ان کی روحوں کو وادی برہوت میں رکھا جاتا ہے، اور جن کے اعمال نیک ہیں ان کی روحوں کو وادی السلام میں رکھا جاتا ہے. لیکن چونکہ ایک گناہ گار کی بات ہو رہی ہے اس کتاب میں، اس سلسلے میں دخول قبر سے وادی برہوت تک کی گفتگو شروع ہوتی ہے، اور پیج نمبر ہماری 57 سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. ہیڈنگ ہے لاش کو سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ ختم ہوئی تو لوگوں نے سفید کفن میں لپٹی ہوئی لاش کو تابوت سے باہر نکالا اور سر کی طرف سے آہستہ آہستہ قبر میں داخل کیا. گورکن نے میرا سر پکڑ رکھا تھا. جب اس نے میرے جسم کو پوری طرح قبر میں رکھ دیا تو سر کی جانب سے میرے کفن کے بند اس طرح کھول دیے کہ میرا چہرہ نمایاں ہو گیا. پھر اس نے میرے سر کو پھیر دیا اور میرا دایاں رخسار زمین کے ساتھ لگا دیا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے خدا، میں اس میت کے جسم کا بہترین حصہ جو اس کی عزت و شرف کی علامت تھا کو تیری عظمت و جلالت کے سامنے خاک آلود کرتا ہوں. میں اس عالم میں اپنے جسم کو دیکھ کر اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کاش میں دنیا میں خود یہ عمل انجام دیتا، کیونکہ روح کے بغیر صرف جسم کو خاک پر رکھنے کا کیا فائدہ ہے جب تک روح اس چیز کو تسلیم نہ کر لے. اس کے بعد اس گورکن نے، یعنی قبر میں اتارنے والے نے، قبر کھودنے والے نے، گورکن نے تھوڑی ہی مٹی جمع کر کے اس کا سرہانہ بنا کر میرے سر کے نیچے رکھا. پھر اس نے ایک بڑا ڈھیلا میری پشت کی جانب رکھا تاکہ میرا جسم قبلہ رخ رہے. میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے اس خاکی قید خانے میں قید کیا جا رہا ہے. میں نے سوچا کہ میں اپنے جسم کے ساتھ قبر میں داخل ہونے کے بجائے کہیں اور چلا جاؤں، لیکن اپنے بدن سے گہرے تعلق کی وجہ سے بے اختیاری کے عالم میں اسی کے ساتھ قبر میں داخل ہو گیا کہ دیکھ سکوں کہ وہاں اس پر کیا گزرتی ہے. تلقین پڑھ دی گئی. گورکن قبر سے باہر آ گیا، اور اس کے بعد ایک اور شخص مجھ پر تلقین پڑھنے کے لیے قبر میں داخل ہوا. اس موقع پر میں یہ اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا کہ انسان کی زندگی کا سب سے خوفناک، سخت، غمناک وقت وہ ہوتا ہے جب اس کے بے جان جسم کو قبر جیسی تنگ اور تاریک مکان میں رکھ کر اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اور سب لوگ مرنے والے کے جسم اور روح کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اس موقع پر میرے کچھ دوست اور عزیز و اقارب اب حیرت میں ڈوبے اس منظر کو دیکھ رہے تھے. شاید وہ سوچ رہے تھے کہ انہیں بھی بہت جلدی اس خوفناک صورتحال کا سامنا کرنا ہے. موت کے خوفناک پنجے
عنقریب ان کی گردنوں تک پہنچنے والے ہیں، اور اس طرح ان کی تمام دنیاوی مسرتوں، غموں، تکلیفوں اور لذتوں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ اسلام کا بنیادی مقصد اعلیٰ انسانی خسائل کا حیا اور دل کی تاریکی سے نجات بخشتا ہے، اس لیے اس میں ایسی دعائیں اور اذکار موجود ہیں جن سے انسان کی مذہبی حس بیدار ہوتی ہے۔ اس مقصد کے تحت میت کی تلقین کے طور پر کچھ جملات پڑھے جاتے ہیں جو دراصل زندہ لوگوں کے لیے بھی مفید ہیں اور مرنے والوں کے لیے بھی مفید ہے۔ تلقین پڑھنے والے نے قبر میں اترتے ہی اپنا دایاں ہاتھ میرے بائیں شانے پر رکھا اور بایاں ہاتھ میرے دائیں کندھے کو مضبوطی سے تھام کر اپنا منہ میرے بے جان کان کے قریب لے گیا اور میرے شانے ہلاتے ہوئے پڑھنا شروع کیا، اے فلاں ابن فلاں کے بیٹے سنو اور سمجھو، کیا تم اس وقت اس عقیدے سے اس عقیدے پر قائم ہو جو تمہارا دنیا میں تھا؟ یعنی کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ خدا یکتا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سید و سردار اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا، کیا ابھی بھی تمہارا یہی عقیدہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ امام ہیں جن کی اطاعت کو خداوند تعالیٰ نے کائنات کے ہر شخص پر واجب قرار دیا ہے؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حسن و حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، حضرت مہدی اجل اللہ فرجہ شریف مومنین کے امام اور تمام مخلوقات پر اللہ کی حجت ہے؟ نیز یہ کہ وہ بزرگ ہستیاں تمہاری ہادی اور رہنما اور تمہیں خوش بختی کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اے فلاں ابن فلاں، اس موقع پر میرے وجود سے آگ کا شعلہ برآمد ہوا اور میں نے چیخ کر کہا، اے شخص، یہ تم میرے بے جان جسم سے کیوں باتیں کر رہے ہو؟ ورنہ تو وہ کچھ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، اور نہ ہی کسی بات کا کوئی جواب دے سکتا ہے۔ تمہیں جو پوچھنا ہے مجھ بے نور سے پوچھو، مجھ بدبخت سے پوچھو، مجھ روسیہ سے پوچھو، سراپا شرمندگی سے پوچھو، میں تمہیں جواب دوں۔ میں نے دنیا میں خود کو کبھی بھی خود خدا کے سپرد نہیں کیا۔ میں نے اس مقدس کتاب قرآن مجید کو کبھی اپنا ہادی و رہنما نہیں مانا۔ یہ میری نادانی کی انتہا تھی کہ خود کو دانا سمجھتا رہا۔ میری شکل تو انسانوں جیسی تھی لیکن میں اندر سے خونخوار درندہ تھا۔ میں اس دنیا میں در حقیقت مردہ تھا جو زندہ لوگوں کے درمیان رہ رہا ہو۔ میں نے نہ عالم قبر کا عقیدہ رکھتا تھا اور نہ دنیا برزخ کا۔ میں نے کبھی بھی برائیوں سے بچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی کو خواہشات نفسانی کی بھیٹ چڑھا دیا۔ جو اچھا لگتا اسے اچھا کہتا اور جو چیز بری لگتی اسے برا جانتا۔ اس طرح کا گناہگار انسان یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ حضرت علی اور آپ کی پاک و طاہرین فرزند اس کے امام اور پیشوا ہیں؟ تلقین پڑھنے والا بدستور اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ قبر کے آس پاس کھڑے ہوئے کسی شخص کو میری حالت کا ادراک نہیں ہو رہا تھا۔ تلقین پڑھتے پڑھتے ہوئے ان جملوں پر پہنچا جن میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تم سے خدا اور رسول اکرم، ائمہ معصومین، دین، کتاب اور قبلے کے بارے میں سوال کیا جائے تو ڈر اور خوف کا شکار نہ ہونا بلکہ ان کے جواب میں کہنا، اللہ جل جلالہ میرا پروردگار ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے، خانہ کعبہ میرا قبلہ ہے، حضرت امیر المومنین اور ان کے 11 فرزند میرے امام و پیشوا ہیں، اور چونکہ میں ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، ان کے دشمنوں سے دنیا اور آخرت میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اس لیے میرا عقیدہ ہے کہ وہ میری شفاعت فرمائیں گے۔ تلقین پڑھنے والے کے یہ جملے آتش تلوار کی طرح میرے وجود میں پیوست ہو رہے تھے۔ میں خود خون آلود آنکھوں اور غم و اندوہ سے لبریز دل کے ساتھ پشیمانی و انکساری و التجا آمیز انداز میں چیخ کر
کہہ رہا تھا اے تلقین پڑھنے والے، خدا تمہیں خدا کا واسطہ مجھے اس سے زیادہ اذیت مت پہنچاؤ، یہ سلسلہ اب یہیں پر بند کر دو۔ جس زبان سے پوری زندگی میں ایک بار بھی یا اللہ نہیں نکلا، وہ کس طرح سے خدا کے فرشتوں کے سامنے کہے گی کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟ جو شخص اپنی زندگی کے درمیان رسول اکرم اور ائمہ معصومین کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اب وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ میرے رسول اور امام و پیشوا ہیں؟ یہاں پر مجھے ایک آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا تھا اے نادان، تم نے اب جا کر حقیقت کا ادراک کیا ہے اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کیا ہے، کاش مرنے سے قبل اس حقیقت کا ادراک کرتے تاکہ تجھے اس کا فائدہ ہوتا۔ اب اس کا ادراک اور اعتراف کا کیا فائدہ؟ اسلام، قرآن اور کعبے کو خرافات سمجھنے والے شخص کا یہ دعویٰ کیسے اچھا لگ سکتا ہے؟ اسلام کا دین، قرآن اس کا دستور العمل، کعبہ اس کا قبلہ ہے۔ تلقین پڑھنے والے نے تلقین کے آخری جملوں تک پڑھتے ہوئے کہا اے فلاں ابن فلاں، خداوند تبارک و تعالی بہترین پروردگار ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین رسول، اور حضرت علی علیہ السلام اور ان کے معصوم فرزند یعنی 12 امام بہترین امام ہیں، اور حضرت محمد اللہ کی طرف سے جو دین لائے ہیں وہ بہترین دین ہے۔ اے فلاں، موت، قبر میں منکر و نکیر کا سلام کرنا اور روز قیامت مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا، جنت و دوزخ سب برحق ہیں۔ بلا شبہ قیامت آئے گی اور خدا تعالیٰ قبر میں سوئے ہوئے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا تم میری ان باتوں کو سمجھ گئے ہو؟ میں نے جواب میں کہا جی ہاں، میں سمجھ گیا ہوں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ سب کچھ مجھے زندگی میں سمجھ لینا چاہیے تھا، نہ یہ کہ یہاں پر جہاں میرے لیے آگے یا پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تلقین خواہ نے ایک اور مختصر دعا پڑھی اور قبر سے باہر آئے۔ اس کے بعد وہ غور کن دوبارہ قبر میں داخل ہوا اور قبر کو بند کرنے کے لیے رکھے ہوئے پتھروں کو بڑی مہارت سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے لگا، یہاں تک کہ میری لاش مکمل طور سے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اور اس کے بعد غور کن نے قبر کے اطراف میں کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا قبر پر مٹی ڈالو۔ چند ہی منٹوں میں میری قبر کو خاک سے پر کر دیا گیا۔ میرے رشتہ دار، عزیز و اقارب اور بیوی بچوں نے کچھ دیر تک وہاں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھا اور کچھ دیر قبرستان سے رخصت ہو کر گھر واپس چلے گئے۔ اس موقع پر مجھے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول دعا ابو حمزہ سمالی کے اقتصابات یاد آ گئے، جنہیں میرے ایک با ایمان دوست نے مجھے بیدار کرنے کے لیے عربی سے فارسی میں ترجمہ کر کے سنایا تھا۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پس اگر میں اس حالت میں قبر میں منتقل کیا جاؤں تو مجھ سے زیادہ کون بدبخت ہے، کیونکہ میں نے قبر کو اپنے آرام کے لیے خوب تیار نہیں کیا ہے، میں نے اس میں نیک عمل کا بچھونا نہیں بچھایا۔ میں کیوں نہ گریہ کروں، کیونکہ مجھے اس عذاب کا درست اندازہ نہیں جو وہاں پر مجھ پر ٹوٹنے والا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا اور میری زندگی نے مجھے فریب میں مبتلا رکھا۔ اب تو اے موت کے سائے نے مجھے ہر جانب سے گھیر لیا ہے، ہر جانب سے گھیر لیا ہے۔ عورت اور اولاد اور مال و دولت اور طاقت و اقتدار، یہ سب کچھ چیزیں قبر سے پہلے تک ہی انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ دنیا کا یادگار گھر کتنا پرسکون تھا اگر اس میں موت نہ ہوتی۔ زندگی کا یہ لہلہاتا باغ کتنا اچھا تھا اگر اس میں خزاں کا گزر نہ ہوتا۔ اس دل موہ لینے والے محل کی لذت کس کام کی؟ کیا اب جب کہ میں رہنے کا مزہ آنے لگا تو اس سے کوچ کا نقارہ بج گیا۔ میں بہت خوش تھا کہ اتنے سارے لوگ مجھے سپرد خاک کرنے آئے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کی موجودگی، فاتحہ، تلاوت، قرآن اور صلوات وغیرہ پڑھنے سے میں خوب بہرہ مند ہوں گا، لیکن آہستہ آہستہ لوگ جانا شروع ہو گئے اور میری چند ہی قریبی عزیز و اقارب رہ گئے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ لوگ بھی چلے گئے۔ یہ موقع میرے لیے انتہائی کربناک تھا۔ اس موقع پر مجھے ایک درد دل رکھنے والے شاعر کے یہ چند شعر یاد آ گئے جن میں وہ کہتا ہے اب صبح کو میرے قبرستان سے
गुजर हुआ तो मुझे वहाँ से आओफुगा की आवाज़ सुनाई दी। एक शख्स मिट्टी के अंदर से कह रहा था, इस दुनिया की कदर व मंजिलत तो राई बराबर भी नहीं है। इस मौके पर मुझे जो अजियत व तकलीफ़ हो रही थी, शायद आपको उसका दुरुस्त अंदाज़ा ना हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे यावर मददगार और करीबी दोस्त इतने बेरहम होंगे। मैं तो उनसे प्यार और मोहब्बत में कोई कमी नहीं की आने दी, लेकिन वो लोग कितनी जल्दी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैंने चीख कर उनसे कहा, कहाँ जा रहे हो, मेरे पास रहो, मुझे अकेला ना छोड़ो। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात ना सुनी और कब्रिस्तान से वापस चले गए। इसी दौरान मैंने एक मुनादी की आवाज़ सुनी जो लोगों से मुखातिब हो के कह रहा था, मरने के लिए पैदा करो और फनाओ बर्बाद होने के लिए जमा करो और घर तबाह होने के लिए तामीर करो। मगर अफसोस कि वो लोग किसी और दुनिया में थे और इस बेदार करने वाले मुनादी की आवाज़ सुनने से महरूम थे। जब मुझे मालूम हुआ कि लोग अब कब्रिस्तान से निकलने वाले हैं तो मैंने चीख कर फरियाद की, जाते हो तो जाओ, लेकिन जान लो कि ख्वाह तुम यकीन करो या ना करो, ख्वाह चाहो या ना चाहो, एक दिन तुम्हें भी इसी खाक में सोना है। खुदा की कसम तुम्हें ये मालूम हो जाना चाहिए, मौत में कोई ताख़ीर नहीं होगी। गुफ्तगू पेज नंबर 63 तक पहुँच चुकी है। लिहाजा इंशाअल्लाह हम फिर कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और अगली गुफ्तगू होगी मुझसे कब्र की बातें, यानी मुर्दे से कब्र क्या कहती है और किस तरीके से लोग इंसान को कब्र में उतार कर बेरुखी के साथ वापस अपने घरों और अपनी दुनिया में मशगूल हो जाते हैं और मरने वाले को तो ऐसा भूल जाते हैं जैसे कल आया ही नहीं था, और इस तरह नामो निशान मिट जाते हैं जैसे कोई वजूद ही नहीं था। कभी भूली बिसरी याददाश्त में कभी याद आ गया तो एक सूरह फातिहा हो जाती है। लिहाजा इससे पहले कि कल हम कब्र में दाखिल हों, आज अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेदार कर लें। कल कब्र में वरना आग का बिस्तर होगा और आग की गर्म हवाएं होंगी। इसलिए ज़रूरी है हम इन हालात को देखें जो आयात और रिवायात और कुरान मजीद की रोशनी में तहरीर किए गए हैं। आज भी मौका है, इलाज कर लें। मरज़ जानने के बाद अगर कोई इलाज ना करे तो सबसे बड़ा गाफिल वो है जो मरज़ जानने के बाद इलाज ना करता हो। उससे कम गाफिल वो है कि जो मरज़ ही ना जानता हो। इसलिए कि अगर मरज़ नहीं जानता तो इलाज काहे का करे, लेकिन अगर मरज़ जान लिया है तो फिर इलाज ना करना बेवकूफ़ी है, पागलपन है। लिहाजा अपने आप को पागलपन और अहमकाना बातों से बाहर निकालें और दूसरों की बात सुनें और आखिरत पर जो है भरोसा लाएं। वो लोग जो दर्द दिल रखते हुए लोगों को बेदार करना चाहते हैं, बेदार गफलत से बेदार हों और गफलत से होश में आएँ। इंशाअल्लाह ताला कल हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे इस किताब के साथ, बरज़ख का सफ़रनामा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।